مسئلے مسائل بہرحال اب ہم اس دوران میں جو آپ سے بات کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کا جو شاعر ہے چھپا ہوا شاعر جو کہیں گم ہو گیا ہے آپ کی اور بہت ساری مصروفیات میں تو اس کو ہم ڈھونڈ کے نکالیں. تو اس موقع پر آپ کوئی اپنی ابتدائی کوئی نظم کوئی غزل سنانا چاہیں گے؟ بالکل میں سناؤں گا. آپ کا پہلی تو بات یہ ہے شاہد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. اور میری پوری دنیا یہ کتابیں ہی ہیں, کتابیں ہیں یا موسیقی ہے. آپ نے دیکھا ہے, میں نے آپ کو دکھایا ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ریڈیو شو بھی کرتا ہوں. تو آج آپ نے میرے گھر کو بھی دیکھ دیا. اس ون آف دا بیسٹ کہ بڑا ٹائڈی ہے, بس کتابیں کتابیں ہیں, جہاں بھی جگہ مل جائے آپ بیٹھ جائیں. آپ نے ابھی مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کوئی غزل سناؤں. ظاہر ہے کہ میں بیسیکلی یہی چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے بس ایک شاعر زیادہ یاد رکھیں, کیونکہ میں نہ صرف شاعر ہوں بلکہ جرنلسٹ بھی ہوں, اینٹی وار ایکٹیوسٹ بھی ہوں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہوں, اور افسانے بھی لکھتا ہوں, کالم بھی لکھتا ہوں. لیکن میری بیسک فورٹے جو ہے نا, جو مجھے خود پسند چیز ہے, وہ میری شاعری ہے. میں شاعری کرتا ہوں. میری شاعری کا آپ لوگ میں نے سی ڈی بھی دی ہے, غلام علی, منی بیگم, سب لوگوں نے ترنم ناز وغیرہ نے گایا ہے. تو میں آپ کو خود اپنی شاعری سناتا ہوں. آپ کی نظر ہے, بلکہ آپ کے ناظرین کی نظر ہے یہ شاعری. غزل میں پیش کرتا ہوں. طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں, طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں, چل دیے بیٹے سفر پر گھر میں مائیں رہ گئیں. طاق پر جزدان میں لپٹی دعائیں رہ گئیں, چل دیے بیٹے سفر پر گھر میں مائیں رہ گئیں. ہو گیا خالی نگر بلوائیوں کے خوف سے, ہو گیا خالی نگر بلوائیوں کے خوف سے, آنگنوں میں گھومتی پھرتی ہوائیں رہ گئیں. درمیاں تو جو بھی کچھ تھا اس کو وسعت کھا گئی, درمیاں تو جو بھی کچھ تھا اس کو وسعت کھا گئی, ہر طرف ارض و سما میں انتہائیں رہ گئیں. درمیاں تو جو آج کل جو ایکسٹریمزم کا دور چل رہا ہے نا, اس کے بارے میں اس کے حوالے سے ہے یہ کہ درمیاں تو جو بھی کچھ تھا اس کو وسعت کھا گئی. گرے کارنر اب کوئی نہیں رہا. وہ جیسے سوسائٹی میں مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے نا, یا تو بہت ہی غریب ہے یا بہت ہی امیر ہے, وہی اس کے حوالے سے ہے کہ درمیاں تو جو بھی کچھ تھا اس کو وسعت کھا گئی, ہر طرف ارض و سما میں انتہائیں رہ گئیں. اور کھولتا ہوں یاد کا در اس میں اعظم پھونک کر, کھولتا ہوں یاد کا در اس میں اعظم پھونک کر, اس کھنڈر میں جانے اب کتنی بلائیں رہ گئیں. اور لگتا ہے کہ زندگی چلتی ہے کیسے ناز نخرے سے نسیم, زندگی چلتی ہے کیسے ناز نخرے سے نسیم, اس طوائف میں وہی پہلی ادائیں رہ گئیں. زندگی چلتی ہے کیسے ناز نخرے سے نسیم, اس طوائف میں وہی پہلی ادائیں رہ گئیں. عید بھی آ رہی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں نے ناظرین یہ افتخار نسیم ہمارے شکاگو کے بہت ہی مشہور اور معروف پوئٹ اور اسکالر. ان کا انٹرویو تو کافی لمبا چوڑا تھا, لیکن بہرحال آپ کو چھوٹی سی ایک کلپ دی ہے جسٹ یادداشت کے لیے کہ اس 365 دن کے لمبے سفر میں ہم نے کہاں کہاں کیا کیا کچھ کیا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز بھی ہوئی تھی, ایک ایسی پرسنالٹی کا بھی انٹرویو ہوا تھا. آپ کا اشارہ کہیں صابری امجد صابری جنن کی طرف تو نہیں ہے, ان کا شو تو کافی پاپولر رہا تھا, اور مجھے یاد ہے وہ پچھلے سال انہوں نے جو شکاگو میں شوز کرے ہیں تو ایک ایک سٹی میں 2-2-3-3 ان کے شوز رہے ہیں, وہ اتنے ماشاءاللہ سے فیمس ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں. اور باقی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا آج کل پھر کمرشل آ رہا ہے کہ وہ آئی تھنک پھر واپس امریکہ, پچھلے سال کی بات نہیں بلکہ انفیکٹ یہ تو ابھی گرمیوں کی بات چل رہی ہے 2-4 مہینے پہلے کی, اور وہ ماشاءاللہ سے پھر اندر سیکنڈ ٹرپ کے لیے وہ اپنے شوز کے لیے آج کل آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں عید کے بعد, اور پھر سے ایک پاپولر ہوگا. لیکن ہمیں یہ آنر ملا تھا کہ ایان ٹی وی پہ ان کا لائیو انٹرویو کیا جا سکے اور ان سے کچھ گپ شپ کری جا سکے. آئی تھنک وہ بھی کافی ایان ٹی وی کے لیے اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, اور ظاہر ہے لوگوں کو تو وہ ویسے ہی اتنے پسند ہیں تو ان کا شو بھی بہت ہی پسند کیا گیا تھا کہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ان کا انٹرویو ہوا, ورنہ جو ریگولر چینلز پر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ذرا
फॉर्मल किस्म का इंटरव्यू होता है, रेगुलर रूटीन बातें होती हैं, लेकिन जो अयान टीवी का था वो काफ़ी हटके था और काफ़ी अच्छा शो गया था हमारा। तो अगर उसकी क्लिप्स हम देख सकें तो क्या ही बात है। अगर अवेलेबल हो हमारे पास प्लीज़ इस वक्त क्या कहते हैं। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सहारे इस फिल्म का नाम है। 7 साल की उम्र में। हाँ जी, तो जब से मुझे प्लेबैक सिंगिंग का शौक था और गाने का तो मतलब वही के शौक तो था ही बचपन से, तो वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था। अल्लाह ने कव्वाल बना दिया तो मैं कव्वाली तो का। आपने कभी सोचा था बचपन में कि आप भी अपने फादर के साथ कव्वाली गाएंगे बड़े होके? हाँ, ये मैंने सोचा था कि मैं गाना गाऊंगा, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं कव्वाली ही पढ़ूंगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्लेबैक सिंगिंग भी की, कव्वाली तो कर ही रहा हूँ मैं, फिल्म में भी गाने भी गा गए हैं और बहुत सारे ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स भी गा दिए हैं। मतलब सारे शौक अल्लाह ने पूरे करा दिए हैं। आपके सारे शौक पूरे हो गए। तो आपको बचपन में आप कैसे थे? बचपन में जैसा था मैं वैसा ही अब भी हूँ, शरारती हूँ और अभी भी ये बहुत तो मुझे शरारती हूँ। पता है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह काफी अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू जो वेरी मैं मच। आपके शोज देखती रही उससे मुझे अंदाजा होता है कि आपको माशाल्लाह मजाक भी आपको समझ आता है, आप करते हैं। हाँ, देखिए पता क्या, जो चीज करने में मजा आता है वो चीज सुनने में भी मजा आता है। अब अगर मजाक हम कर सकते हैं तो हमें सुनने में भी मजा आता है, तो हम मजाक भी करते हैं। और खुश रहना ही जो है वो सेहत की राज जो है वो खुश रहना ही है। Exactly. खुश रहना। अच्छा, तो आपने बहुत से ममालिक में आपने जाके अपने फन का मुजाहरा किया है, तो आप कहाँ कहाँ पे ज्यादा गए हैं? मैं जी बस पूरी दुनिया देख ली मैंने, 5 बड़े आजम में प्रोग्राम कर लिया जी, माशाल्लाह हर जगह आप गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इंडिया में तो आप जाते ही रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ अमेरिका आने से पहले मैं इंडिया में गया हुआ था। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे बहुत अच्छा रहता है? हर जगह अच्छा लगता है, जहाँ सुनने वाले ऑडियंस हमें मिल जाए हमें वहाँ बहुत अच्छा मजा आता है। हिंदुस्तान में भी बहुत मजा आता है, अमेरिका में भी बहुत मजा आता है, जहाँ ऑडियंस मिल जाती है हमें सुनने वाली। क्योंकि हम तो कव्वाली एक मिशन है हमारा, वो मिशन की तरीके से करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा कहाँ पे कव्वाली करना अच्छा? हर जगह ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है हर जगह। स्वीडन में, यूरोप में भी बहुत, हाँ, यूरोप में हो या अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं भी ऑडियंस अच्छी मिलते हो हमें मजा आता है। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में ऐसा फन है कव्वाली। और माशाल्लाह आपकी आवाज़ में जो कह रही हूँ मैं, एक सहर ऐसा है कि आई थिंक जिनको लैंग्वेज समझ भी नहीं आती हमारी, वो भी सुन के हाँ बिल्कुल। अभी हाल ही में मैं 3 महीने पहले वहाँ यूरोप में था और फ्रांस में था। ओपन एयर थिएटर में हमने प्रोग्राम किया और तकरीबन 80,000 फ्रेंच लोग थे वहाँ पे, कोई भी इंडियन पाकिस्तानी नहीं था। और वहाँ हमने कव्वाली सुनाई, वहाँ हमें 90 मिनट की परफॉर्म करनी थी और मेरे ख्याल में कोई 3.5-4 घंटे तक मैं परफॉर्म करता था। तो वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। बहुत एंजॉय किया उन्होंने, बहुत मजा किया। अभी मैं यूरोप में ही निकला हुआ था 3 महीने पहले फेस्टिवल में, तो वो टोटली गोरों का ही प्रोग्राम था। और फ्रांस में फ्रेंच मिले, जर्मन में जर्मनी मिले, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर, बहुत मजा किया उन्होंने कव्वाली का। देखे ना, वो मौसीकी और वो आपकी आवाज का जादू हुआ ना। बस ये तो आवाज का जादू तो ये बस अल्लाह की करम नवाजी है, मेरी वालदा माजिदा की दुआएं हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सहारे इस फिल्म का नाम 7 है। साल की उम्र में। हाँ जी, तो जब से मुझे प्लेबैक सिंगिंग का शौक था और गाने का तो मतलब वही के शौक तो था ही बचपन से, तो वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था। अल्लाह ने कव्वाल बना दिया तो मैं कव्वाली का। तो आपने कभी सोचा था बचपन में कि आप भी अपने फादर के साथ कव्वाली गाएंगे बड़े होके? हाँ, ये मैंने सोचा था कि मैं गाना गाऊंगा, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं कव्वाली ही पढ़ूंगा। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्लेबैक सिंगिंग भी की, कव्वाली तो कर ही रहा हूँ मैं, फिल्म में भी गाने भी गा गए हैं और बहुत सारे ड्रामों के टाइटल सॉन्ग्स भी गा दिए हैं। मतलब सारे शौक अल्लाह ने पूरे करा दिए हैं। आपके सारे शौक पूरे हो गए। तो आपको बचपन में आप बचपन में शरारती हूँ और अभी भी ये बहुत तो मुझे शरारती पता है कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह काफी अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल, थैंक यू जो मैं वेरी आपके मच। शोज देखती रही उससे मुझे अंदाजा होता है कि आपको माशाल्लाह मजाक भी आपको समझ आता है, आप करते हैं। हाँ, देखिए पता क्या, जो चीज करने में मजा आता है वो चीज सुनने में भी मजा आता है। अब अगर मजाक हम कर सकते हैं तो हमें सुनने में भी मजा आता है, तो हम मजाक भी करते हैं। और खुश रहना ही जो है वो सेहत की राज जो है वो खुश रहना ही है। Exactly. खुश रहना। अच्छा, तो आपने बहुत से ममालिक में आपने जाके अपने फन का मुजाहरा किया है, तो आप कहाँ कहाँ पे ज्यादा गए हैं? मैं जी बस पूरी दुनिया देख ली मैंने, 5 बड़े आजम में प्रोग्राम कर लिया जी, माशाल्लाह हर जगह आप गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इंडिया में तो आप जाते ही रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ अमेरिका आने से पहले मैं इंडिया में गया हुआ था। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे बहुत अच्छा रहता है? हर जगह अच्छा लगता है, जहाँ सुनने वाले ऑडियंस हमें मिल जाए हमें वहाँ बहुत अच्छा मजा आता है। हिंदुस्तान में भी बहुत मजा आता है, अमेरिका में भी बहुत मजा आता है, जहाँ ऑडियंस मिल जाती है हमें सुनने वाली। क्योंकि हम तो कव्वाली एक मिशन है हमारा, वो मिशन की तरीके से करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा कहाँ पे
قوالی کرنا اچھا؟ ہر جگہ ہی لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے ہر جگہ, سویڈن میں, یورپ میں بھی بہت, ہاں یورپ میں ہو یا امریکہ میں ہو, پاکستان میں ہو, ہندوستان میں ہو, کہیں بھی آڈینس اچھی ملتے ہمیں مزہ آتا ہے. نہیں وہ تو میرے خیال میں ایسا فن ہے قوالی, اور ماشاءاللہ آپ کی آواز میں جو کہہ رہی ہوں میں, ایک سحر ایسا ہے کہ آئی تھنک جن کو لینگویج سمجھ بھی نہیں آتی ہماری, وہ بھی سن کے ہاں بالکل. ابھی حال ہی میں 3 مہینے پہلے وہاں یورپ میں تھا اور فرانس میں تھا, اوپن ایئر تھیٹر میں ہم نے پروگرام کیا اور تقریباً 80,000 فرینچ لوگ تھے وہاں پہ, کوئی بھی انڈین پاکستانی نہیں تھا, اور وہاں ہم نے قوالی سنائی. وہاں ہمیں 90 منٹ کی پرفارم کرنی تھی اور میرے خیال میں کوئی 3.5-4 گھنٹے تک میں پرفارم کرتا. تو وہ لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے, بہت انجوائے کیا انہوں نے, بہت مزہ کیا. ابھی میں یورپ میں ہی نکلا ہوا تھا 3 مہینے پہلے فیسٹیول میں, تو وہ ٹوٹلی گوروں کا ہی پروگرام تھا, اور فرانس میں فرینچ ملے, جرمن میں جرمنی ملے, سب بہت انجوائے کر, بہت مزہ کیا انہوں نے قوالی کا. دیکھیں نا وہ موسیقی اور وہ آپ کی آواز کا جادو ہے نا, بس یہ تو آواز کا جادو تو یہ بس اللہ کی کرم نوازی ہے. میری والدہ ماجدہ کی دعائیں ہیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, سہارے اس فلم کا نام ہے. 7 سال کی عمر میں, ہاں جی. تو جب سے مجھے پلے بیک سنگنگ کا شوق تھا, اور گانے کا تو مطلب وہی کہ شوق تو تھا ہی بچپن سے, تو وہ پلے بیک سنگر بننا چاہتا تھا, اللہ نے کہا. جی ناظرین, یہ امجد فرید صابری صاحب تھے جن کو روبینہ انٹرویو کر رہی تھیں, اور اس طرح کے ہم نے بے شمار انٹرویوز بھی کیے ہیں. although as I said that like we started from very limited resources at our disposal, بہرحال پھر بھی, اور یہ جتنے لوگ اس میں انوالو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے پہلے سے پروفیشنلی کوئی ٹرینڈ نہیں تھے, بٹ انہوں نے آن جاب ٹریننگ کی, اور اچھی بات یہ ہے کہ دے ڈیڈ پریٹی ویل. اور اب تو یہ سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, اور 1 سال میں ان سب نے اپنے آپ کو کافی زیادہ منوایا. ہم اس سے پہلے کہ اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جائیں جو بہت مقبول ہوا تھا یوتھ شو, سے پہلے ندا آپ کے پاس ایک کتاب ہے ہمارے شو پہ یہ آئی تھیں, اس کی رائٹر ہمیں آنر ملا تھا کہ وہ ہمارے شو پر آ کے انہوں نے ہم سے لائیو چیٹ کری, کیسرا شیراز جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اور کافی انفارمیٹیو ان کی بک ہے سارے مسلمان عورتوں کے لیے, اور آئی گیس یہ ایزیلی اویلیبل ہے بک سٹورز میں. دا ہولی وومن کے نام سے یہ پبلش کی گئی ہے, اور وہ کافی ڈیسنٹ اور اچھی خاتون ہیں. ان سے ہمارا پرسنل اوبیسلی ان سے بات چیت رہی تھی. جن لوگوں نے وہ شو دیکھا ہوگا انہیں یاد ہوگا کہ وہ بہت ہی پولائٹ اور ایک سافٹ اسپوکن خاتون ہے, کیسرا شیراز. اور ان کی یہ بک میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگوں کو چانس لگے تو ضرور یہ ایک دفعہ ریڈ کریے. اور ظاہر ہے ایک مسلمان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی گئی بک ہے, تو ہم سے ریلیٹڈ ساری اس کے اندر باتیں ہیں, اور کافی انفارمیٹیو ہے. اور ان کو ہمارے شو پر آ کے بہت خوشی ہوئی تھی, ایز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بک خود جو ہے ہمارے شو کو گفٹ کری تھی. روبینہ بیگ جو ہماری ہوسٹ ہیں, ان کے لیے یہ بک وہ دے کے گئی تھیں ایز اے گفٹ, اور انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا تھا ہمارے شو پر آ کے, اور کافی اپریشیٹ کیا تھا. میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ کیسرا جو ہے بیسیکلی شی از اے پاکستانی born woman, but now she is settled in England, اور اس لحاظ سے وہ انگلینڈ کی شہری بھی ہیں, اور but she had I found her a real good Muslim lady, and she has been writing a lot about کہ اگر آپ Muslims. لوگ واقعی چاہتے ہیں پلیز اس بک کو ضرور ریڈ کریے اور سپورٹ کریے ان لوگوں کو جو کچھ پازیٹیو چینج دنیا میں لانا چاہتے ہیں, کوئی پازیٹیو چینج ہم لوگوں کی زندگی میں لانا چاہتے ہیں, تو پلیز ڈیفینیٹلی ایک دفعہ چانس دیجیے اور ضرور اس بک کو پڑھیے. اور ہمارا ٹائم کم ہے, لہٰذا اتنی زیادہ بہت زیادہ بات کے اوپر لیٹس سی دا لٹل کلپ اباؤٹ شیراز. Ladies and gentlemen, we are really enjoying talking with Kaisra Shairaz. As she looked like when I was expecting her in my studio, I was thinking that I am going to meet a sort of a British woman, because when I was talking to her on telephone, her accent was a British accent. But I found her that she still has a hidden Desi woman somewhere in her, and that's the best part of it. Because we should not lose our origin, and I'm always admiring such personalities. So, Kaisra, can I ask you, if you allow me to ask, like, how long you have been married? Oh, I've been married for a long, long time. I'm not going to tell you the number of years. Long enough to have children.